لوگ آج کل شخصیت کو بالکل بھی فوکس نہیں کر رہے. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں بات دیکھو بندہ نہ دیکھو. یہ غلط ہے. بات بھی دیکھنی ہے اور بندہ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ بہت سے الٹے آدمی ایسے تمیز سے بات کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے علم نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں. دیکھو ایک آدمی ہیلتھ سے متعلق, صحت سے متعلق عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے, بڑی مدلل, تو آپ دیکھیں گے کہ یار یہ ڈاکٹر بھی ہے یا نہیں, پتہ چلا یہ تو چپڑاسی ہے کہیں, تو اس کے چینل کی کوئی ویلیو رہے گی؟ ہے بھائی, بولیں گے یار جتنی مرضی کر رہا ہے. اس لیے ویلیو ختم ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ بھائی ہم چونکہ ڈاکٹر نہیں ہیں تو ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط, یہ فیصلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. ہو سکتا ہے لفاظی ہو سکتا ہے کیا ہو, لفاظی ہو, گھما رہا ہو بات کو, توڑ موڑ رہا ہو الفاظ کو, حوالے دے رہا ہو, وہ حوالے صحیح ہوں لیکن وہ حوالے بھی غلط لوگوں کے حوالے ہوں, یا وہ حوالے ہی نہ ہو سرے سے, یا ان کا وہ مفہوم ہی نہ ہو, یا ہو سکتا ہے یہ حوالے صحیح ہیں لیکن اس کے مقابلے میں بھی دلائل ہیں جو یہ ہمارے سامنے پیش نہیں کر رہا. تو دنیا میں تو یہ بات سب کی سمجھ میں آتی ہے, تبھی کوئی میڈیکل یعنی علاج کے لیے کسی چپڑاسی پہ بھروسہ نہیں کرتا, کسی موچی پہ بھروسہ, کسی رکشا چلانے والے پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ یار یہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, یہ کلینک کھول کے بیٹھا ہے, اگرچہ رکشے والا ہے لیکن یار ٹیکا لگایا تھا میں ٹھیک ہو گیا تھا. کبھی بھی نہیں. تو دین کے معاملے میں بھی ایسا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ, میں نہیں کہہ رہا کسی کی ذاتیات میں گھسیں, یہ دیکھا جاتا ہے اس کے پاس جو علم آیا ہے اس کے ذرائع کیا ہیں, کہاں سے آیا علم اس کے پاس, کدھر سے حاصل کیا, اس کے بزرگ کون ہیں, اس کے مشائخ کون ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کن لوگوں سے علم حاصل کیا, جن سے علم حاصل کیا اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کو اس پر اعتماد بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہے. تو اس سے زیادہ عالم بھی تو ہوں گے نا, وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اگر وہ سب کہہ رہے ہیں غلط ہے تو پھر آپ چاہے کتنے حوالے دے دو, حدیثوں کے بھی قرآن کی آیتوں کے بھی, تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں, اور بیوقوف بنانا چورن ہر آدمی بیچنا جانتا ہے. تو چورن اکثر انہی لوگوں میں بکتا ہے جن بیچاروں کو خود چورن کی تمیز نہیں ہوتی کہ اوریجنل چورن کیا ہوتا ہے اور 2 نمبر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو بسوں میں دیکھو نا جو چورن بیچ رہا ہوتا ہے کیسے ادھر ادھر گھمائے گا, گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپڑوں سے بلغم کو خارج کرتی ہے, کوئی گولی ٹیبلٹ بیچ رہے ہوتے ہیں, قیمت صرف 5 روپے. میں جب نیو کراچی میں کچھ دن میں نے امامت کی ہے تو وہاں ایک دیگ لے کے ایک آدمی گھومتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ بریانی. روزانہ ہمارے گھر کے باہر سے آواز آتی ہے 16, قیمت صرف 5 روپے, قیمت صرف 16 مسالوں سے تیار کردہ بریانی, قیمت صرف 5. کئی دن ہو گئے ہم سن کے کان پک گئے. میں نے کہا 5 روپے میں تو چاول نہیں آتے یار, لیکن ظاہر ہے انسان متاثر ہوتا ہے, ہم بھی متاثر ہو گئے. ہم نے کہا ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا, جب 16 مسالے, پتہ چلا 16 مسالے ہی تھے اس میں. چاول کہیں کہیں خال نظر آ رہے تھے, وہ 16 مسالے ہی تھے بس, خال کہیں چاول کا کہیں کہیں نظر آ جاتا تھا. وہ اب بیچارہ آپ بھی جانتے ہوں گے, سب لوگ جانتے ہیں, کافی مشہور تھا وہ. بہر اللہ اس کے رزق میں برکت دے, غریب آدمی تھا. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بات کرنے والا, بولو بھائی کون ہے, اس کا علمی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں سے اس نے علم حاصل کیا. تو ایسے ہی نہیں اٹھ کے کوئی بھی چورن بیچنا شروع کر دے اور آپ متاثر ہونا شروع ہو جائیں. دیکھو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جہاں قرآن میں احکامات دیے نا تو اپنا تعارف بھی کروایا ہے تاکہ پتہ چلے بات کرنے والا کون ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں جتنی باتیں کی ہیں وہ باتیں بڑی مدلل ہیں, مضبوط ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں, لہذا یہ اس بات کو تمہیں اہمیت سے لینا پڑے گا.
تو تعارف اس لیے کروایا تاکہ پتہ چلے کہ کہنے والا کون ہے. جب کہنے والے کا سمجھ میں آتا ہے نا کون ہے, تو پھر اس کی بات کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. ہمارے ہاں کہنے والے کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف کہنے والے کی شخصیت کو دیکھیں, بات کو بالکل ہی نہ تولنے کی کوشش کریں, یہ بھی غلط ہے. بعض کہنے والے صحیح ہوتے ہیں مگر بک جاتے ہیں دنیا کی خاطر. مستند علماء ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, مگر لالچ میں آ کے الٹے کام شروع کر دیتے ہیں.